تاجدار ختم نبوت الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رشد عليكم الصلاة. رسول
تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود السلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد آج کی عظیم الشان تاجدار صداقت کانفرنس دعا ہے کہ مالک کریم انتظامیہ مسجد اور اہلیان محلہ جامع مسجد نوری نور پر شاہ بری امام سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے قرب میں آپ کا میرا بیٹھنا اپنے فضل سے قبول فرمائے. تمام انتظامیہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران، کارکنان، عہدیداران، مالک سب کو اس بابرکت محفل میں انتظام کرنے، اس میں آنے، اس کی رونق بڑھانے پر اجر عظیم عطا فرمائے. جتنے حضور کے غلام قرب جوار سے دور دراز سے چل کے آئے، مالک سب کے نیک ارادوں کو پورا فرمائے. عوام وقار، آج کا دن انتہائی پاکستان کے لیے دکھی دن ہے. سانحہ نری میں جو لوگ جاں بحق ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو مالک صبر جمیل عطا فرمائے. میں نے جناب راجہ غلام عباس عباسی صاحب سے اس لیے عرض کیا تھا کہ بچوں کو کہنا ہے کہ بھی آپ کی محبت اپنی جگہ پہ، لیکن میرے اوپر پھول وغیرہ آج نہ پھینکیں. ہم ان تمام لوگوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں جو لوگ اس صدمے سے دو چار ہیں. اور ایک بات میں ضرور کروں کہ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے، خدا کے گھر میں بیٹھ کے ایک لمحے کے لیے آپ سوچئے گا، کیا یہ ریاست مدینہ کے جو اپنے آپ کو دعوے دار بھی کہتے ہیں اور نام نہاد محافظ بھی کہتے ہیں، کیا یہ ان کی نااہلی نہیں ہے؟ ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے؟ یہ علماء بیٹھے ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے خلافت کے اندر ایک بندے نے ڈھیر سارے گھوڑے رکھ لیے مدینے کے اندر، فارم ہاؤس بنا دیا. حضرت عمر نے جب آپ کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ یا تو تمہیں چارہ سب سے آخر میں ملے گا یا تمہیں چارہ اپنا لانا پڑے گا. اس نے کہا حضرت جی میں پیسے دینے ہیں، میری مرضی میں پہلے خریدوں بعد میں خریدوں، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تیرے پاس تو پیسے ہیں تو خرید لے گا، لیکن جس کے پاس 2 بھیڑیں ہیں 2 بکریاں ہیں، ان کا چارہ کہاں سے آئے گا؟ ریاست مدینہ میں جو شہر میں ریاست میں جانور ہوتے ہیں، ان کی بھی مقدار دیکھی جاتی ہے اور ان کی مقدار لکھ کے ان کے لیے چارے کا بندوبست دیکھ کے ان چیزوں پہ بھی حاکم کو نظر رکھنی پڑتی ہے کہ مدینے کی جناب اعلیٰ اس ریاست کے اندر کتنے جانوروں کے لیے چارہ لایا جا سکتا ہے، کتنا آتا ہے، کتنا کفایت کرے گا. آپ نے فرمایا تیرے پاس پیسہ ہے تو سارا چارہ پہلے خرید لے گا، تو جن کی 2 بھیڑیں 2 بکریاں وہ کہاں سے لائیں گے؟ اب ہمارا سوال ہے کہ پاکستان کے تقریباً ایک چھوٹے سے علاقے کا بھی جو آبادی کے لحاظ سے مختصر ہو، وہاں کے ڈی سی ایس سی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ گاڑیاں کتنی آ سکتی ہیں، ان کی سڑکوں کی گنجائش کیا ہے. تو پاکستان کا سب سے بڑا جو ٹورزم کا مرکز ہے، کیا وہاں کے ڈی سی ایس سی کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ کتنی گاڑیوں کی گنجائش ہے؟ اور ہمارے نااہل وزیر کہہ رہے ہیں جہاں 4000 کی گنجائش ہے وہاں لاکھوں گاڑیاں آ گئی، تم بغلے میں جا رہے ہو، تو ان کو سہولیات کون فراہم کرے؟ پھر جہاں لوگوں کی جان نہیں بچتی، لوگوں کو آپ بنیادی ضرورت نہیں دے سکتے، وہاں پہ کوئی آئے گا دیکھنے کے لیے، دوبارہ ٹورزم پہ آئے گا، یہاں پہ دوبارہ کرے گا. یا ساری باتیں سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں ان کی
نہ تو یہ پاکستانی، نہ یہ پاکستان سے محبت کرنے والے پاکستانی، نہ یہ اندر سے اسلام کو سربلند کرنے والے مسلمان، نہ یہ جناب اعلیٰ انسانیت کا درد رکھنے والے انسان ہیں۔ اگر کسی کے اندر یہ بات ہوتی تو کم از کم اس طرح نہ کر رہے ہوتے۔ خیر، آپ کو ہم یہ کہنے کے لیے آئے ہیں حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ کے قرب میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کبھی آپ، میں یا ہمارا بچہ یا ہمارے بیٹے بیٹیاں بے یار و مددگار مارے نہ جائیں تو رستہ ایک ہی ہے، وہ رسول اللہ کا دین ہے۔ آج ہمیں صداقت کانفرنس ہے، شان صدیق اکبر آپ نے کئی بار سنی ہے، شاید میں بھی کچھ باتیں کروں، لیکن میں آج سناؤں گا آپ کو پیغام صدیق تاکہ آپ کو ہمیں پتا ہو کہ صرف یہ نہیں ہے کہ بھی بڑا مقام ہے آپ کا، انبیاء کے بعد سب سے بڑی معزز شخصیت جو ہے اللہ کے نزدیک، اس کے حبیب کے نزدیک سیدنا صدیق اکبر ہے۔ بڑا مقام ہے جی جناب اعلیٰ، 1.25 لاکھ صحابہ جن کے پیچھے جناب نماز پڑھنے والے ہیں، بڑا مقام ہے جی۔ نبی علیہ السلام کے سسر ہیں سیدہ طیبہ اما عائشہ صدیقہ کے والد گرامی ہیں، بڑا مقام ہے جی۔ بڑی جناب اعلیٰ عالی شان شخصیت ہے کہ سب سے پہلے ختم نبوت کے مسئلے کو اپنی ریاست اور حکومت سے بھی زیادہ اہم سمجھنے والے حکمران ہیں۔ سب سے پہلے جناب اعلیٰ نبی علیہ السلام کے فیصلے کو مقدم رکھتے ہوئے اپنے سارے ظاہری معاملات کو بالائے طاق رکھنے والے وہ حاکم ہیں کہ جس وقت آپ بھیجنے لگے حضرت اسامہ بن زید کے اس لشکر کو جس کو سرکار نے بھیجا تھا، تیاری ہو چکی تھی اور وہ صرف لشکر اس لیے رک گیا تھا کہ سرکار کی طبیعت مبارک علیل تھی اور ان کے جانے سے پہلے آپ کا وصال باکمال ہو گیا، تو آپ کی وجہ سے وہ لشکر رکا تھا۔ جو ہی آپ کی بیعت کی لوگوں نے تو آپ نے فرمایا لشکر اسامہ اسی طرح جائے گا جس طرح میرے آقا نے حکم فرمایا۔ بڑا مقام ہے، میں کہتا ہوں کہ کیا بات ہے، لیکن کیا ہم نے سوچا ہے کہ صرف ہم شان بیان کرتے ہیں، ان کا پیغام اور ان کے نظام کی بات کیوں نہیں کرتے؟ شان بیان کریں تو حکومت کو بھی مسئلہ نہیں، وہ بھی کہتے کرتے ہیں، لیکن جب ہم نظام کی بات کریں گے تو پھر ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ جناب نظام کی بات کریں گے تو پھر جو آگے پیچھے ہٹو بچوں کا شور ہے، جو جناب اعلیٰ 200 گاڑیوں کا قافلہ ہے، جو سیکیورٹی کے نام پہ بدتمیزی ہے کہ جناب یہ ایمبولینس میں لوگوں کے بچے کرتے ہیں تو مر جائے، وزیر صاحب گزر رہے ہیں جناب، یہ جناب سیکیورٹی کے نام پہ جناب لوگوں کی ریڑیاں اٹھوا دینا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، ستم کرنا ہے، یہ پھر جناب کہاں سے ہوگا؟ آئیے ہم ان کے مقام کی بھی بات کرتے ہیں، ان کے نظام کی بھی بات کرتے ہیں، ان کے پیغام کی بھی بات کرتے ہیں، محبت سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ آپ بڑے عظیم لوگ ہیں، میں لمبی تقریر نہیں کروں گا کہ شاہ جی آل نبی اولاد علی حضور قبلہ اسپید سید رات الشاہ صاحب بڑا خوبصورت کتاب فرما چکے، میں بس چند باتیں آپ کے سامنے کر کے آپ اچانک تقریر چھوڑوں گا، شاید آپ کو اس کا اندازہ بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ میں بات چلوں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه شداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرے نانے نے فرمایا میرا محبوب محمد اللہ کا رسول ہے اور جن کی میت میں رہنے والے ہیں، ان کی جناب اعلیٰ کیا شان ہے، کیا جناب اعلیٰ کا عادت ایمان ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کافروں میں سخت ہیں مگر مسلمانوں کے ساتھ اور آپس میں بڑے نرم ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ ذرا توجہ کیجیے، پہلی نشانی کے مومن کی اور پہلی نشانی حضور کی اور آپ کے صحابہ کی اور ان کی سختیاں غیروں کے لیے ہیں، ان کی نرمیاں اپنوں کے لیے ہیں۔ آئیے جناب اعلیٰ جناب اعلیٰ آج جن کے نام کی محفل سجی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر مردوں میں سب سے پہلے جناب اسلام لانے والے، جس وقت آپ کے میرے آقا مولا کی جناب اعلیٰ دامن پہ لبیک کہتی دنیا آتی آتی حتیٰ کہ جناب تعداد 39 ہو گئی اور جناب اعلیٰ اتنی تعداد ہوئی ہے تو سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں میرے آقا میرا دل کرتا ہے میں آپ کی شان پہ حرم میں کھڑے ہو کے تقریر کروں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں میں ہوں تو لبیک والا، پر ہمارے علاقے میں کوئی ایسا ماحول نہیں ہے کہ لبیک پہ بات کی جائے۔
کیا کریں؟ آئیں آپ کو بتاتے ہیں، جب ماحول نہ ہو تو ماحول بنانا ہی یہ صدیقیوں کا کام ہے۔ کہتے ہیں نا ماحول نہیں ہے، کی کریے جی؟ جناب اعلیٰ سیدنا صدیق اکبر اجازت مرد نے، یا رسول اللہ کی حکم ہے، آپ نے فرمایا حالات، میرے آقا مولا نے فرمایا تیری چاند کا کرنا ہوگا، میرے آقا مولا نے فرمایا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں جناب اعلیٰ فرمایا کہ دشمن زیادہ نہیں، جناب اعلیٰ سیدنا صدیق اکبر اس کا آپ کی محبت آپ بچ کر دے حضور آپ نے اجازت عطا فرماؤ، میں کچھ بولنا چاہتا سرکار کی اجازت میں کھڑے ہوئے جس میں اللہ دی وحدانیت تے خطاب کیتا، میرے تے تیرے آقا دی نبوت تے گل کیتی، اللہ دے دین دی عظمت تے گفتگو کیتی، تے چار اطراف تو مجمع جناب دشمناں دا اٹھیا، انہاں نے آ کے جناب تے شدت کیتا، اتنا ماریا اور لوگ گلاں کہتے رہے لو کہ جناب اتنی ڈانڈاں لگیاں مولویوں پھر بات نہیں آندے، اتنے شل پہ تجھے پھر بات نہیں آندے، اتنی گولیاں بجیاں تجھے پھر بات نہیں آندے۔ آؤ سیدنا صدیق اکبر پاک نے اتنی ضربہ موت کو ماریا کہ آپ کی مبارک رات گم ہو گئی، حتیٰ کہ آپ کی گلاں اتنی سج گئی کہ نک نظر نہیں سی آتا، نک کے گلاں ایک برابر سج گئی، اتنا کچھ جناب اعلیٰ ظلم ہویا، بے ہوش ہو گئے، قبیلہ بنی تیم والے آئے اٹھا کے لے گئے، قبائلی غیرت، علاقائی غیرت، قومیت برادری ازم اٹھ کے پروان چڑھیا، اٹھ کے آئے کہنے ابو قحافہ چاہے اسی تیرے بیٹے والا اسلام قبول نہیں کیتا لیکن تو تیرا بیٹا تو ساری برادری ہو، اسی بدلہ لواں گے ابو جہل کو، اسی بدلہ لواں گے اور سارے کو جنہاں حملہ کیتا ہے ابو بکر دے اوتے، جناب گلاں ہو رہی ہیں، کوئی تلیاں مل رہا ہو، کوئی بھوڑی سٹ رہا ہو، اچانک صدیق اکبر کی آنکھ کھلی تے پہلا سوال کیتا میرے آقا دا کی حال؟ برادری اٹھ کے کھڑی ہو گئی، انہاں کیا اے ام قحافہ، اے ابو قحافہ اپنے بچے کو سمجھا دو، اگر انہیں اپنے نبی دا نام لیا اسی تواڈے نال نہیں کھڑے ہونا، اسی برادری ازم واسطے آئے ہاں، اسی دین دی بنیاد تے نہیں آئے ہاں۔ ماں دی بیٹا برادری رس جائے گی، ابا دا بیٹا برادری رس جائے گی، صدیق اکبر نے فرمایا سارے رس جاون پرواہ نہیں، لیکن روٹھتی ہے یہ دنیا روٹھے میرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے، سن لو سارے جہاں کے سوچو انج دی مار پئی ہوئے، چہرہ سوجیا ہوئے کہ نعرے پھر بھی حضور دے ہو، سمجھ آئی؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ تسی میں دسو کہ صدیق اکبر پاک نال محبت کرنے والے نو ہر آزمائش تو بعد ہن دین نال کھلونا بندا ہے کہ نہیں بندا؟ بندا، چاہے سانو کٹ پوے سانو پوے مار، منہ تے کالے کپڑے پا کے دہشت گرداں دی طرح جناب ساڈے نال ٹریٹ کیتا جائے تے حتی کامیز رویہ تے بدتمیزی تے بےہودہ گلاں، وہ سارے کچھ دے باوجود بھی اگر تساں ایک دوسرے دے سامنے بیٹھ کے لبیک دے نعرے مار کے اپنے سینے وچ تازگی محسوس کر رہے ہیں، یہ ساڈا کمال نہیں ہے، حضور دی محبت دا کمال۔ سمجھ آئی؟ اس واسطے تقاضا یہ ہے کہ اگر ساڈا پیار واقعی سرکار نال، سرکار دے صحابہ نال سچا ہے تے حالات جتنے مرضی کٹھے نہ ہون اسی دین نال کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ باقی گل لو اگلی گل، قبیلہ رسیا تے ماں تو پھر ماں ہی ماں نے کیا میرا پتر کچھ کھا پی لے، اگر نہ ماں ادو تک کچھ کھاواں گا پیواں گا نہیں، جدوں تک میں
لیندے تے کیویں کوئی گل کرنی سی وقت گزر جاندے نے گلاں یاد رہندی وقت ابو جہل کا بھی گزر گیا تے وقت حضرت ابو بکر کا بھی گزر گیا وقت ابو لہب کا بھی گزر گیا تے وقت سیدنا صدیق اکبر کا بھی گزر گیا لیکن کردار ہونے سے نہ رہنے اور قیامت تک رہنے انشاءاللہ اس واسطے کہنا چاہ رہے ہو ایک پاسے دولتوں میں لالچوں میں روپیہ ہوئے ایک پاسے دینوں میں رسول اللہ دی شریعتوں میں خدا دا واسطہ جس دین نال کھڑے ہو جایا جائے کیونکہ کاف کتھاں دیاں اٹھائیاں حضور دی خوشی دی خاطر بلال خریدیا پھر آزاد کی سبحان اللہ پھر سرکار دے نام تے ساری دولت لٹا چھوڑی سبحان اللہ پھر اتنا کہ اعتبار کیتا حضور نے کہ ہجرت دی رات سرکار اپنے نال لے کے تشریف لے سبحان اللہ اور میں نے ایک گل دسو پکڑ دکڑ دا ماحول ہوے اسی اپنے با اعتبار بندے نو دستے ہیں کہ کتنے جانا ہے یا بے اعتبار اعتبار میں بندے جیدے تے اعتماد کامل ہو کچھ بولو سبحان اللہ تے اس رات دے اندر اور بھی بڑی شان والے مسلمان مکے چ ایسا لیکن دو بڑے معتبر بندیاں تے حضور نے اعتبار کیتا ہے ایک مولا علی تے ساری امانت انہوں نے حوالے کر کے اپنے بستر تے لٹایا کہ تسی اختیارات کرنا ہے کہ فلانے 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 بندے دی امانتاں دیکھ لیں تے دوسرا سیدنا صدیق اکبر تے اگر دیکھو تے مولا علی پاک دی ڈیوٹی اقرار دی سبحان اللہ ٹھیک ہے نا بستر تے سونا ہے تے سویرے امانتاں دینی ہے تے صدیق اکبر دی ڈیوٹی مکے تو شروع ہوئی ہے تے مدینہ کا ہویا کہ پھر ایک جڑی میں اصل گل کرنا چاہنا انہاں جھلے کملے لوگاں نوں اللہ ہدایت دے کہ یار گل کرن تو پہلے بندے نوں 100 باری سوچنا چاہیے کہ میری اوقات کی ہے تے میں جناب گل کینے بارے کرن لگا اور جیدے ہوتے اللہ نو اعتبار ہے جیدے تے رسول اللہ نو اعتبار ہے آج دور ڈکے دا بندہ اٹھ کے آکے جناب میں انہوں نہیں مردو تیرے نام اٹھن کل ہوندہ کی ہے تیری اوقات کی ہے تیرے جیسے کروڑوں تو قربان جس سے جا تو صدیق اکبر دی سواری ہے کیا بات اللہ رسول نے اعتبار کوئی اٹھ کے میں نہیں مننا تیرے مننے نال کی فرق ہے تیرے نہ مننے نال کی فرق ہے او چمگادڑ کے بارے مشہور ہے نا انہیں کہ کسی پوچھا سی کہ تو دن نو باہر کیوں نہیں نکلتی انہیں کہا جی میں دن نو باہر نکلا تو میں
سنن چاہے کہ سورج نے غائب ہو جانا انہیں نہیں لبنا ہن تسی دسو چاند چٹ باویں اندر رہے تے باویں باہر رہے سورج نو کوئی فرق ہے کوئی بیوقوف مننے نہ مننے صدیق اکبر دی عظمت وچ کوئی فرق نہیں بھائی میری تہاڈی جنت دے فیصلے ہونے نے بعد وچ اسی مران گے اس تو بعد حساب و کتاب ہوئے گا ان دی بارگاہ بڑی امید ہے کرم ہی فرمائے گا اپنے حبیب صدقہ لیکن ایک امید ہے اسی گارنٹی اپنی نہیں دے سکتے سمجھ آئیے کہ نہیں تے جتھے صدیق اکبر پاک تے حضرت عمر پاک میرے آقا دے پہلو وچ آرام فرما رہے نا وہ جگہ کہ میرے آقا نے فرما ما بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ یہ میرے گھر تے منبر کے درمیان والی جگہ جنت دے باغاں وچوں باغ ہے اسی جدوں جاواں گے جنت دے وہ آج بھی جنت دے آرام کردے جتھے اج وہ تشریف فرما ہے وہ جگہ جنت دے باغاں وچوں باغ ہے سمجھ آئیے حیرت کی بات ہے کہ اس تھوڑے کے حصے کے اندر ریاض الجنہ کی نقل پڑھن واسطے جڑے بھاج دس رہے ہوندے نے کہ مینوں بھی تھوڑی دیر بیٹھن دی جگہ مل جائے تو تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس پاکستان تڑ رہے ہوندے کہ میں جناب دو نفل کا ٹائم ملیا سی تے میں 3 نمازاں پڑھ کے آیا تینوں 3 نمازاں دا ٹائم بیٹھن نوں مل جائے تے تو تڑیا بیٹھا ہے تے جڑے 1.5 سدی تو اوتھے آرام کردے پئے کسے اس طرح دے ایک طبقے دے ایک مولانا صاحب نے تقریر آ کے کی تھی بڑے فضائل مناقب بیان کرتے کرتے انہوں ہندوستان کو بلاوا آیا کہ اتھے آؤ وہ آ گئے تو انہوں نے دسیا گیا کہ فلانے رستے تو نہیں آنا ہے لاہور والے رستے تو اس پاس آنا ہے یہ صوفیاء کا علاقہ اتنے مناظر تے مولوی گھٹ ہوندے نے ایویں تو انہوں نے تنگی نہیں ہو رہی جو آئے جناب حضرت میاں میر سرکار آپ دے نال ہو گیا انہیں ٹاکرا تمہیں پتہ کہ اللہ دے ولی دلہ کی مدد پاندے ایک ولی دے دروازے تے آئے بیٹھے ہیں آپ نے دیکھا بندہ مشکوک ہے آپ نے فرمایا کی کرنا ہے کہنا اہل بیت کا ذکر کرنا آپ نے فرمایا ذکر کر اہل بیت اطہار دا سنی دا سینہ ٹھنڈا ہو کچھ ہی گل انہیں آخیا کہ مولا علی دی بڑی شان مولا علی پاک دی بڑی شان میرے آقا نے فرمایا میں علم دا شہر علی ہونا دروازہ فرمایا سنی دا سینہ ٹھنڈا ہویا اور گل کر میرے آقا نے گھرانے دی اور گل انہیں جناب آقا سیدہ پاک دی بڑی شان قیامت دن اعلان ہوئے گا کہ نظرہ نیمیاں کرو رسول اللہ دی بیٹی کول سلام تو گزرنا چاہنی ہے سب کی نظرہ جھک جاؤن گیا تو سیدہ پاک بجلی تیزی نال جناب تو گزرن گیا تو جناب 70,000 حوروں دے جرمٹ میں سیدہ پاک کون گیا کی پروٹوکول ہوئے گا آپ نے سر جھکا کے فرمایا میرے آقا نے گھرانے دی گل ہے سنی دا سینہ ٹھنڈا ہویا اور گل کر کہنا مولا حسن دی بڑی شان بڑا مقام میرے آقا نے فرمایا حسن تے حسین جنتی جوانوں دے سردار بڑا مقام آپ نے فرمایا میرا سینہ ٹھنڈا ہویا اور گل کر کہنا مولا حسین دی بڑی شان کہ مولا حسین حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین وچوں میں حسین وچوں تے اتنا مقام ہے حضرت حسین کریم دا کہ مولا حسین دے سجے کھبے 80 گز دے ہاتھے دے اندر جدہ مرضی پاپی گناہگار سیاہکار مسلمان دفنا دے وہ پکا جنتی ہے کیونکہ جنتی جوانہ دے سردار دے نیڑے تے قرب چاہ گیا آپ سنے تو مسکرا کے فرمایا کہ میں مننا گا شاید تو نہ من توجہ ہے آپ نے فرمایا یار میں تے من لگا ہی ہے لیکن شاید تو نہ مننے میں کہتی اسی کیوں نہیں مننا گے اسی نہیں مننے والے تے پھر تے ہے ہی کوئی نہیں مننا آپ نے فرمایا اچھا میں گل دس کہ اتنا اونچا مقام کہ گنہگار تو گنہگار بندہ بھی مولا حسین دے نیڑے یا آپ دے قدماں وچ آپ دے پہلو وچ 80 گز دے ایریا وچ بھی آئے تو 80 گز کہنا ہے آپ نے فرمایا میں 80 میل بھی منن واسطے تیار ہوں کہ اسی ہاں جو ہے بیت بناؤں گا تو گل کر اگلی گل کر لیکن تو نہیں منے گا کہتا جی میں کیوں نہیں مننا گا آپ نے فرمایا میں اچھا یہ گل دس مولا حسین کو یہ مقام ملیا کتوں
آخیا جی تمہیں نہیں پتا شکلوں کے بڑے مذہبی بندے لگتے ہو بزرگ بندے لگتے ہو تمہیں نہیں پتا کہ رسول اللہ دی وجہ تو ملے ہے امام الانبیاء دی وجہ تو ملے ہے سرکار نے جنہوں نے اپنے کندھے تے بٹھائے شانہ اتھوں ملیاں نہیں انہیں کہ پھر تھوڑی گل تو تے لگ رہا ہے کہ حسین پاک دی شان بڑی اونچی ہے پر حسین تے نانے دی شان تے اور نال اونچی ہوئی ہے میں کہا جی بالکل اور میں بس میں یہی پوچھ رہا تھا کہ حسین سونے دے 80 گز کے فاصلے دے کتے بھی کوئی دفن ہو جائے وہ جنتی ہے کہ حسین دے نانے دے پہلو ہے جڑے ابو بکر عمر سنتے ہو لبیک یا رسول اللہ لبیک جنتی بندی بیٹھا ہے جو نانے دے پہلو میں چلا کرنے پڑنے انہوں نے منن دیواری آئے تیرے متھے تے بٹ کیوں پہ جائے اس بات جیسی کہنے پہن لو کر آل شہاب دہاں کر ذکر دوہاں گلی گلی میں لو کر آ ذکر دوہاں گلی گلی اے نور اسی وہ بھی نہیں جڑے آخر بڑے مقدر حضور دے اچھے کہ انہوں نے ابو بکر و عثمان والی جیسے صحابہ ملے اسی وہ بھی نہیں جڑے آخر بڑے مرتبے حضور دے بڑیاں بڑیاں قسمت کہ انہوں نے حسن حسین جیسا جناب اعلیٰ کا حادثہ ملے بلکہ اسی کہتے ہیں بڑے اونچے مقدر صحابہ دے انہوں نے میرے آقا مولا جیسا لجپال کا ملے اور بڑے مقدر مولا حسین سے مولا حسن دے جنہوں نے میرے آقا مولا جیسا پاک نہ ملے آئے ہکڑا ہمارا آل صحاب کا ہے اے ہک ہم ہک رہا سنا جڑا ہک نایا فتنہ ہے جڑا ہک نایا فتنہ ہے سجدے کروانا گلی گلی میں لو کر آل صحاب کا ذکر دوہاں گلی تاجدار ختم نبوت اس راستے یہ جلے ہو انجنیاں گلہ نہیں کری دیا کہ علامہ المجاہدین فرمانے والا صحابت اہل بیت اطہار دی جدو عزت دی گل آئے یہ مقام تحقیق نہیں ہے مقام عقیدت سمجھائیے ایتھے اپنے تحقیقات قلم رکھ دے ہو کہ 1000 بار سوچو تسی گل کینا دے بارے سے 1000 بار سوچو کٹہرے دے اندر تسی کھڑا کر دے کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا کر دے ایک پاسے کھڑا کرے جی سیدہ پاک نو دے ایک پاسے جناب اعلیٰ صدیق اکبر نو تو درمیان تو فیصلہ لکھ رہے ہیں کہ کون سید کون غلط ہے تیری اوقات ہے سے تسی فیصلے کرو اس واسطے اسی آخنا چاہتے ہیں کہ بندے کو کم از کم نہ اپنی اوقات دیکھ کے گل کرنی چاہیے میرے دوارے جیسے ارباں خرباں اس خواب کو قربان جس جگہ تو میرے سونے آقا دی آل گزری تھے میرے آقا دے اصحاب بے شک بے شک آئیے جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی مقام پڑا ہجرت کی تھی میرے آقا مولا جناب تے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنال غار دے اندر 3 راتاں ایک ایسا قربے کہ آپ کے بغیر اور کسی انسان نے میرے آقا مولا نو نہیں دیکھے سبحان اللہ سمجھ آئیے یار کیسے مقدر کہ راج راج کے حضور نو دیکھیا ہو
ایک باری مدینے جو چکر لا کے آتا ہے حاجی دے پیر زمین تے نہیں لگدے تے تسی ذرا غور کرو کہ میرے آقا مولا نو دیکھیا ہوئے تے رج رج کے 3 راتاں کو اور بندہ ہے ہی نہیں اس ساتھ دے اندر کوئی شریک نہیں ہے سمجھ آئی ہے انساناں وچ تے سیدنا فاروق اعظم کے اندر میرے ساری زندگی دی نیکیاں لے لے مینوں باہر دی ایک رات دی نیکی دے سمجھ آئی ہے کہ نہیں اس واسطے اسی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بڑے لوگ ہیں بڑی عظمتوں والے ہیں بڑی شاناں والے ہیں انہاں دی ذات بھی بڑی شان بھی بڑی تے انہاں دے نظام تے انہاں دے مقام بھی بڑے آپ دے کول آیا جناب اعلی نظام سلطنت ریاست مدینہ دے اندر تواڈے اور میرے آقا دے پہلے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر یہ اسی تاں دس رہے ہیں کہ بنی گالا بھی ساڈے نیڑے ہے کہ اسی جناب پاکستان دے دارالخلافہ دے اندر بیٹھ کے گل کر رہے ہیں سانو کم از کم اتنی ضرور سوچ ہونی چاہیے کہ جڑا بندہ ریاست مدینہ دی گل کرے انہوں یہ دس سکیے کہ مدینہ دی ریاست دے سربراہ ہوندے کیویں نے کچھ بولو حکومت مل گئی جس وقت حکومت ملی آپ نے کچھ دن تو بعد آپ نے سامان تجارت چکی آتے بازار کی جانب جان لگے تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں جناب حضرت عمر فرماتے ہیں جناب کتنے سیدنا صدیق اکبر کی کہتے ہیں کہتے ہیں یار میں تجارت بھی کرنی ہے آخر بچے پیٹ بھی پالنا انہیں کہا نہیں جناب آپ نے اسی بنایا خلیفہ آپ نے بنایا حاکم لہذا تسی صرف کوئی کام کرنا ہے جڑا تواڈے ذمہ لگے سمجھ آئی کہ خان صاحب کے اثاثے کل پرسوں خبر آ رہی سی ماشاءاللہ 100% بڑھ گیا کیا بات کیا بات وہ حضرت عمر پاک نے نا مبارک زمانے دے اندر ایک بندہ گورنر بنیا کہ کچھ عرصے بعد وہ گھر کی مالی حالت بڑی چنگی ہو گئی تے آپ نے انہوں بلایا آپ نے فرمایا اوئے تیری تنخواہ تے اتنی نہیں جتنی تیرے وضاحت جڑا تیرا ماحول ہے وہ جس حساب سے ترقی کر رہے ہیں انہیں کہا کہ میں نے جتنے تسی گورنر بنایا نا اس علاقے کے اندر فلانی چیز سستی ہے وہ میں اتنے لیا کے اتنے مہنگی ہے کہ نا جدو اتوں میں جا رہا ہونا ادھر چھٹی کٹ کے میں اتنے فلانی چیز سستی ہے وہ اتنے مہنگی ہے میں لے جانا اتنے جناب بیچنا وا تو میرے جڑے حالات بہتر ہو گئے آپ نے فرمایا جدو گیا سے تیرے کول پیسے کتنے سمجھی اتنے تیری تنخواہ اس وقت تو لے کے وہاں تک کتنی ملی ہے جی کتنی تے آپ نے فرمایا چلو بھئی جنی تنخواہ ملی ہے وہ بھی تے جڑے دے کول پہلے سب کوئی نو دے کے تے باقی سارے پیسے بیت المال جمع کراؤ اسی تانوں گورنر بنا کے بھیجیں جناب نو تاجر بنا کے نہیں بھیجیں سمجھ آئیے کہ نہیں سبحان اللہ اسی آخنے ہیں جناب سے پڑھاؤ انج دا احتساب العمل لے آؤ تو پھر دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہو جائے سبحان اللہ پتہ لگے کہ جناب تسی کتنے بڑے عادل ہو لیکن اپنی باری سارے احتساب غلط نظر آتے ہیں دوسرے دی باری جناب کے احتسابوں نے کہا جس وقت بندہ اپنی غلطیاں دا وکیل بن جائے تو دوسرے دی غلطیاں دا جج بن جائے اس ویلے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے سمجھ آئی آؤ جی آپ جان لگے حضرت عمر فرماتے ہیں جناب نو اسی تاجر نہیں بن دینا تسی حاکم ہو تو پھر حاکم ہی رہو گے فرما بچے کا گزارا کہ تنخواہ منگو جڑیاں تہاڈیاں ضرورتاں نے اسی پوری کریں گے آؤ یہ پاکستان کے اندر تسی تبدیلی سرکار تو لے کے پہلے بھی بڑی حکومتاں دیکھیاں تبدیلی سرکار اچھی کوئی کچھ ہے ہر سال بجٹ وچ پارلیمنٹیرین دے اندر پہن والے غریباں دی تنخواہ بندی ہے باہر والے مزدور دی تنخواہ بندے کی بھی تو 500,000 بڑی بات ہے پارلیمنٹیرین نو روٹی بھی اسے 2 روپے دی ملے تو جناب سبزی 5 روپے دی ملے یا 10 روپے دی ملے تو جس غریب واسطے ساری مہنگائیاں تے مصیبتاں نے ان دی تنخواہ ہوئے 15,000 20,000 تے پارلیمنٹیرین دی تنخواہ ہوئے لکھاں دے اندر پھر تسی آنکھوں خودکشیاں کیوں ہوتی ہیں یہ میڈیا والے جا کے غریبوں کے آگے جناب بیک کر دیتے ہیں وہ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ خدا دے بندے ہو اپنے رویے پہ غور کرو تانوں دسیے ریاست مدینہ دا سب تو پہلا جناب جڑا حضور تو بعد جانشین بنے ہے اس بندے نے تانوں سانو کئی طریقہ دسیا ہے کہ حکومت دے سربراہ کو تنخواہ کیویں دی لینی چاہیے آئیے جناب یارو سیدنا صدیق اکبر آپ نے فرمایا تنخواہ مقرر کروا دو تو فرماتے ہیں نہیں جناب نے کہنا ہے جتنی ضرورت ہے وہ اسی
دیتا حضرت جی برائی کیویں ہوے گی کیویں گزارا ہوے گا فرما گزارا کراں گا جے گزارا نہ ہو سکیا پھر مدینے دے مزدور دی دیہاڑی نہیں بندھا دیاں گا اس واسطے کہ بچے اگر میرے نے تے اودے وی تے بچے نے ضرورتاں میریاں ہیں تے اودیاں وی تے ضرورتاں نے اس طرح آپ نے مزدور دے برابر دیہاڑی لینی شروع کی ہے ایک دن جناب اعلیٰ کئی مہینے تو بعد آپ نے دن فرمایا کیا گھر کوئی میٹھی چیز نہیں ہے آپ نے جناب جتنی تنخواہ لینے میں کی میٹھی چیز مل سکتی ہے کچھ دن گزرے نے ایک مہینے کے قریب جناب وقت گزرے ہیں آپ دیتے ہو ایک برتن کے اندر جناب حلوہ نے آ کے رکھے ہو آپ اپنی اہلیہ تو پوچھتے تھے کتنے بھیجے ہو آقا تسا فرمایا سی حلوہ کوئی میٹھی چیز اس نے تو آج تک میں روزانہ ایک مٹھی آٹا جب گھٹن لگیاں لینا رکھ دینی ہو آج اتنا آٹا ہو گیا سی کہ میں نال حلوہ بھی بنا لیا ہو کہ تیرے میرے ورگا مسلمان سے نہیں ہے کہ چیز آئی کہ آٹا پہلے کھا رہی ہے باقی کلمہ بعد صدیق اکبر نے ایک تاجدار صداقت نے کھانا اتھے رکھیا پہلے آئے وزیر خزانہ کول پہلے آئے بیت المال سے خازن کول آپ کے فرماتے ہیں جتنی سانو آٹا راز بھیجنا ہے ایک مٹھی میں چھل چھک لیا کر ابو بکر دے گھرانے کا گزارا ہو سکتا گزارا کرنا لو ان تنخواہ لینا لا جو دنیا تو جانے لگتا ہے اپنی بیٹی نو تواڈی تے میری ماں روحانی اپا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نو کہندے نے جدوں بیٹا میں فوت ہو جاواں یہ دو کپڑے جو میرے بدن تے نے انہاں نو اتروا کے دھوا لینا میرے بچے تو ایک کپڑے تے ایک اور کپڑا خرید کے میں روتے کپڑے میں کفن دینا تے سیدہ پاک نو پہنی آنے کہ ابا جان تو جناب اعلیٰ کفن دے آنگے تو اسلام دی بڑی خدمت کی دی ہے آپ نے فرمایا جڑا میرا مہنگا کفن خریدنا ہے کسی غریب نو کپڑے لے توجہ ہے کسی غریب نو کپڑے لے دیں یہ صدیق اکبر رضی اللہ پھر اس کو بھی ہے آپ نے فرمایا میری فلانی زمین نو بیچنا تو جتنے پیسے بڑھن وہ سارے میری تنخواہ جڑی میں آج تک لئیے 2.5 سال کو بیت المال جمع کرنا ہو سکتا ہے ابو بکر صحیح ڈیوٹی نہ کر سکیا میں گل کی تھی حضرت عمر رو پہ آپ نے فرمایا ابو بکر تسی تے جا رہے ہو بعد والے نو بڑا اوکھا کر کے جا تواڈے تو بعد پھر بعد والے کس طرح معاملہ چلا اسی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انج دا نظام اگر پاکستان میں چاہے امن آوے گا کہ نہیں بے شک آئے گا سکون آوے گا کہ نہیں خودکشیاں مکن گیا کہ نہیں جس جگہ دے ہوتے بے انصافی کا دورہ ہوئے جتے پاکستان کا چیف جسٹس 14 ارب دا سکھاں دا گردوارا بنن دے ہوتے انا ہو جاندے انہوں کوئی شے نظر نہیں آتی تے 40 سال پرانی مسجد بڑی نو دیکھ کے تے جناب بک بک کرتا ہے کتے کی طرح زبان کاٹ لینا جناب انہوں گرا دے ہو انہوں فلاں کر دے ہو ایڈ کر دے ہو میں کہنا چاہنا کہ اپنی کرسی دے ہوتے اتنا نہ اتنا تیرے مرکے بڑے آئے کے بڑے چلے گئے تو نہیں رہنا خدا دے گھر دی عظمت ہمیشہ رہے اللہ کر دے ہو تم شرم نہیں آتی اپنے آپ کو اسی کہہ دے ہو کہ جناب اعلیٰ سے انصاف دے رہے انصاف ہے اے توڑے والے روڈ تے چڑھے راول چوک تو رہا تے کھبے آدمی تے ایڈا وڈا پلازا کھڑا ہے نا انصافی دے نال جناب تعمیر ہویا تے بائی لاس کے خلاف دی تعمیرات ہوئی او تے پیسے دے کے ریگولائز ہو گیا خان صاحب جناب اعلیٰ زون 3 زون 4 آ کے وہ بھی جناب پر امن ہو گئے خان صاحب کا گھر ہو سکتا ہے ریگولائز اللہ کا گھر کتنا لاوارث نظر آیا تو میں اتنا کہنا چاہنا جو پاکستان کے سابق چیف جسٹس گزرے نے یہ سمجھتے سا سی کہ انہوں دی ایک روش ہے کہ جانے اسلام کے خلاف کوئی ایک فیصلہ ایسا کر جانے کہ کم از کم باہر دے جڑے ہیں نا جی وہ یہود و نصارا انہوں نے ایک شروع ہو کے آخر کے اسی تواڈے جناب غلام نوکر میں کہ جڑا آیا شاید ایک انسان کا بچہ ہوئے گا لیکن انہوں تو بھی بڑا بدترین آ انہوں تو بھی بدتر آ کہ ہندوستان دے اندر ایک مندر کی دیوار گری ہے بدلے دے اندر بے گناہ مسلمانوں نے چک کے جناب کتنے سارے اجے بھی جیل وچ پے میں سن دورے تے گیا سا تے کہنے سن کہ قبلہ کتنے بے گناہ بندے بے قصور بندے جنہاں دا تعلق ہی کوئی نہیں انہوں نے اٹھا کے جناب لے گئے تے دہشت گردی دے پرچے کرا دیتے ہیں ایک دیوار ٹوٹ جائے اگر
مندر دی تے جناب سو موٹو بھی لے لیندے نے اوتھے انہاں دے ہولی کے دیوالی دے اندر خود شرکت واسطے بھی پہنچ جاندے نے تے مسجد رحمت للعالمین خون دی ہولی کھیلی جا رہی سی تے میں اس وقت کنٹینر تے بیٹھ کے منتیں کر رہا سا کہ او چیف جسٹس صاحب ایک باری سو موٹو ادھر بھی لے کے اللہ دا گھر ہے خدا دے گھر لہو بہ رہے ہیں کتنے مسلمان شہید ہو گئے کتنے موت دی کشمکش نے زندگی موت دی لیکن کوئی سو موٹو کوئی آیا نہیں ہے یہ ساری چیزاں کیوں نے اس واسطے نے کہ پاکستان دے اندر تسی 75 سالوں دے اندر ایویں دے نمازی دیکھے نے جڑے مسجد دے اندر کہندے سن محفل ہو رہی ہے تے کسی بندے اگر حکومت کے خلاف اینی بھی گل کیتی ہے تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا مولوی صاحب آپ صرف نماز کی بات کریں روزے کی بات کریں وضو کی بات کریں آپ نے سیاسی باتیں شروع کر دی ایویں ہویا کہ نہیں یہ تے بابا جی دی کرامت ہے کہ 5-6 سالوں دے اندر بابا جی نے ہر مسجد وچ حضور دے نظام دی گل نو عام کر چھوڑیا ہر مسجد وچ حضور دے غلام نعرہ لا رہے ہیں کہ آیا آیا ورنہ تے جناب تے گل کوئی نہیں سی سن نماز کی بات کریں آپ میلاد کی بات کریں آپ کدھر چل پڑے کہ قبلہ امیر المجاہدین فرمانے سن کا مطلب ہے تو نماز تے حضور والی پڑھنا چاہنا ہے تو داڑھی تے حضور والی رکھنا چاہنا ہے تو پگڑی تے حضور والی جڑا پیارا سنت سمجھ کے پانا چاہنا سنت سمجھ کے پانا چاہنا ہے تو حلوہ بھی حضور کی سنت سمجھ کے کھانا چاہنا ہے پر نظام حکومت تو حضور اللہ پسند نہیں کرتا نظام حکومت اسی کہندے یہود و نصارا والا ہوئے انہوں نے چمچیاں نہ ہوئے نظام حکومت سرکار والا نہ ہوئے جس وقت تسی اس طرح دے لوگوں نے لیا کے مسلط کیتا پھر ایویں دے ہی فیصلے ہونے اگر تسی چاہندے ہو روش تبدیل ہوئے کہ پاکستان جس نظریے تے بنیا سی اوتھے واپس آئے حضور دے دین نال کھڑے وہ پاکستان اس طرح دے بےہودہ لوگوں واسطے نہیں بنیا پاکستان بنیا ہے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا تو بابا جی کی گل یاد آئی کیا نہیں آئی گل ٹوٹیاں تے سپیکراں تک نہیں رہنے جس وقت نواز شریف کے دور کے اندر بل منظور ہویا سی تے اس وقت بڑے بڑے پیر تے بڑے بڑے مولوی کہتے سن کہ خادم حسین رضوی صاحب آپ کس طرف چل پڑے ہیں جب جس دور میں سپیکر نہیں ہوتے تھے تب بھی تو اسلام باقی تھا تب بھی تو اذانیں ہوتی تھی آپ کیوں جناب اعلیٰ کو بار بار ذکر کرتے ہیں کہ چاروں طرف سپیکر ہونے چاہیے تو بابا جی فرمانے سن گل ٹوٹیاں تے سپیکراں تک نہیں تو پھر آج ودی ہے کہ نہیں ودی گل آج کل اللہ کے گھر تک آئیے کہ نہیں اس کو بھی اگے تک جان واسطے ہوتے آ یار بزرگ ساڑے بیٹھے نے سفید داڑیاں والے جیڑا بندہ بالکل نماز نہیں پڑھتا جیڑا بندہ بالکل اس مسلمانوں والے جناب اعلیٰ مذہبی حلیے دے اندر نہیں ہے وہ بندہ بھی اگر ہے مسلمان کلمہ پڑھنے والا انہوں بھی پتہ ہے کہ مسجد جس مسجد مکتب فکر دی ہوگی اتنے اللہ کا ذکر ہوگا بے شک تے پارک جتنا مرضی محفوظ علاقے چ ہوے بد نگاہی ضرور ایک ایسے لوگ اسی اپنے سراں تے بٹھا لینا جڑے کہندے نے مسجد نہیں ہونی چاہیے پارک ہونا چاہیے جڑے کہندے نے مسجد ڈھا دیو تے پارک بنا دیو میں فتوا نہیں لانا او انہاں نوں آپ کو غور کرنا چاہیے اسی اگر گل کریں گے تو اسی آکھو گے آپ نے ہمارے اندر کر کے دیکھ لیا تو اسی اپنے عمل تو غور کرو کہ کیا تہاڈا عمل یہ مسلمانوں والا عمل ہے کیا یہ کسی پاکستانی سچے پاکستانی والا عمل ہے خدا کا خوف کرو مسلمان مسیتاں بڑھاندے نے مسلمان مسیتاں ڈھاندے نہیں تو پھر سرکاری زمین تے مسجد بنی ہے چلو پہلے تو انہاں کول این او سی تے سارے دستاویزات موجود نے جے جناب نوں انہاں غصہ چڑھیا نا تے انہاں نوں پھانسی دیو جنہاں لوگاں نے دی اجازت دتی سی ہن اللہ دا گھر بن گیا اے کسی غریب کی جھونپڑی تے قبضہ کر کے نہیں بنیا اے اللہ تبارک و تعالی دا گھر بنیا تے سرکاری زمین تے بنیا تے جے سرکاری زمین وچ سکھاں دے گردوارے تے مندر بن سکدے نے اسلام آباد وچ مندر واسطے 24 کروڑ دتا سی نا پچھلے سال تے اسلام آباد کی سر زمین دے اوتے 24 کروڑ تسی ایک مندر دے واسطے توسیع دے سکدے ہو کہ اللہ دے گھر واسطے کوئی معافی نہیں کہ اللہ دے گھر واسطے اتنی بھی گنجائش نہیں ایڈے تسی ظالم آ گئے ہو ایڈے فرعون بن گئے ہو تسی لیکن یاد رکھنا کہ ہن تہاڈیاں بدماشیاں نہیں چلن والیاں حضور دا دین تک تے آیا انشاءاللہ حضور دا دین تک تے آیا 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 پاکستان کا مطلب کیا
دستور ریاست کیا ہوگا؟ پھر آپ نے جس طرح تشریف فرما ہوئے سیدنا صدیق اکبر تخت ہوتے آپ نے مسلمہ کذاب کے مقابلے کے اندر لشکر بھیجا ایسے حالات جدو مرتدین کا فتنہ بھی سر اٹھا رہا سی منکرین زکات کا فتنہ بھی سر اٹھا رہا سی لیکن ختم نبوت کے معاملے کے اندر آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیتا بلکہ آپ نے ساری سلطنت داں تے لا دیتی فرمایا میں رواں نہ رواں حضور دی ختم نبوت کا پہرا ہمیشہ ہوے گا اور کامل طریقے نہ ہوے گا اور انشاءاللہ جدوں پاکستان دی سرزمین تے حضور دے غلاماں دی حکومت آنی ہے انشاءاللہ پوری دنیا دے تے حضور دی عزت و ناموس تے پہرا دیتا جائے گا انشاءاللہ گل کر اسرائیل وہ فخر نال کہدا ہونے کہ جڑا ساڈے خلاف بندہ گل کرے گا ساڈا ایک بندہ مارے گا جتھے مرضی ہوے پوری دنیا وچ وہ ساڈا ایک مارن گے اسی انہاں دا ہزار مارن گے کہندے نہیں کہ کوئی بندہ انہاں دے خلاف گل کردا کوئی کہندا دہشت گرد ایک اسرائیل اپنے ایک یہودی عام بندے دے بارے گل کردا ہے جنے ساڈے ایک نو ماریا تے اسی جناب اودے ہزار ماران گے تے تواڈے جناب اس اگست دے اندر 3 سال ہو جانے تے لکھاں کشمیری شہید ہو گئے تے سینکڑا روز ہو رہے ہیں کیا کسی دے اندر اتنی ہمت ہے جڑا آکھے کہ جناب اسی بھی بدلا نہ کیا کسی جتنی ہمت ہے کہ فلسطین دے اندر جناب مسجد اقصی دے قرب وچ اج بھی کتنے لوگ روز شہید ہوندے ہیں کسی ہمت ہے جڑا اٹھ کے آکھے اسی بدلا لواں گے اس پاکستان دی سیاسی پارٹیاں جو ایک تحریک لبیک پاکستان ہے جن امیر جگر کو شامل المجاہدین صاحبزادہ محمد صاحب حسین نظمی کہندا ہے ساڈے واسطے دعا کرو انشاءاللہ اسی تانوں وقت آیا تے بابری مسجد تعمیر کر کے ایک جمعہ اوتھے بھی پڑھاواں گے انشاءاللہ کہ مالک نظمی رکھی تے بیت المقدس آزاد کر کے اوتھے بھی انشاءاللہ تانوں نماز پڑھاواں گے مولوی صاحب ہم کیسے لڑیں گے اور پوری دنیا دے پاورفل کفر دے بڑے چمچے افغانستان دے وچوں لتر کھا کے گئے کہ نہیں گئے مسلمان کھڑا ہوئے دین دے نال رب دی مدد آندی ہے خدا دی قسم ہے جدوں پاکستان وچ محمد عربی دے فقیراں دی حکومت آئی تے تانوں کشمیر بھی انج آزاد ہونا ہے تے فلسطین بھی انج آزاد ہونا ہے تے انج جناب پوری دنیا وچ مسلماناں دی عزت رفتہ بحال ہونی ہے لیکن ہونی اوے ہے جویں بابا جی فرماتے سن کشمیر مذاکرات نال نہیں آزاد ہونا جدوں بھی آزاد ہونا ہے جہاد نال انشاءاللہ لبیک لبیک الجہاد 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 لبیک لبیک الجہاد الجہاد جہاد دی کم از کم روزانہ اپنے بچیاں نو کسی ایک صحابی کا واقعہ سنا کے ضرور سوایا کرو قبلہ موبائل جو تھوڑا جا نکل کے نا اپنے دھیاں پتراں نو کوئی ایک ادھی گل انہاں دے ایمان دے کامل ایمان دی انہاں دے اللہ دے یقین دی ایک ادھی گل ضرور سنایا کرو تاکہ تواڈے بچے دلیر بنن بزدل نہ بنن اپنے بچے نو ڈرایا نہ کرو خاص طور تے بلی تو چوہے تو بھوتاں تو جناں تو انہاں تو ڈرانا یہ زیب نہیں دیندا پھر کارٹوناں دے حوالے کر دینا کارٹون وچ کی ہے جھوٹیاں کہانیاں جناب سائے تے بھوتاں تو ڈرانا نکے نکے بچے نو سی جناب ڈرا ڈرا کے تو تسی سوچو جڑا بندہ ٹوٹیاں تک نہیں جاندا جڑا بچہ کلا واش روم میں کنڈی لا کے پیشاب نہیں کرتا ڈر تو کہ بھوت آ جائے گا اونے لڑنا اس واسطے اگر تسی چاہندے ہو کہ بچہ دلیر ہوئے کہ بچے نو اس والد کا ڈر سکھانا ہے اور کسی تو ڈرنا نہیں سکھانا اس واسطے وہ بڑے ساڈے فرماندے ہیں ہر چیز تو بندہ ڈرنا والا ہوتا ہے تو دور ہو جاتا ہے ایک رب ہے ہوتے تو جتنے ڈرتے جاؤ تے اور نیڑے ہو جاتا ہے سبحان اللہ سمجھ آئیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صدیق اکبر دنیا تو جاؤں ویلے آپ نے اپنی تنخواہ بھی واپس کر دیتی اور ہو سکتا ہے کہ میں صحیح ڈیوٹی نہ کر سکیا ہوا اسی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نظام آئے بے لاگ جناب اعلیٰ اور خود احتسابی اعلیٰ بے لاگ انصاف اعلیٰ بالکل آزاد بالکل جناب انج دا انصاف ہوئے کہ حاکم وقت بھی ہوئے تے اوندا بھی عدالت نو بھار
نہیں ہونا چاہیے. ایک واٹس ایپ کے اتنے جتنے جج بدل جان, ایک واٹس ایپ کے جتنے فیصلے بدل جان, اتنے تھی کہتے ہو کہ جناب بدلیا کا دور دورہ ہو گیا, پھر اتنے جناب منہ چڑھا کے کہتے اسی آزاد ہاں. انج آزاد نہیں ہو. اپنے کردار سیدھے کرو, اپنے رویے سیدھے کرو. تھی اتنی دہائیاں تو بعد ہوں ایک کچھ عرصے پہلے نہیں تمہیں پتا کہ پاکستان نے اور تسلیم کیا گیا جی جناب بھٹو کا قتل عدالتی قتل سی اسی جناب شرمندہ معاملے تھے. میں یہ کہنا چاہنا ہوں کہ یہ بعد دیا پھر شرمندگیاں تے بعد دیا نک کسانیاں تے بعد دیا معافیاں انہاں نالوں ہزار درجے بہتر ہے پہلے اللہ تو ڈریا کرو. جب بیٹھو نا اس کرسی کے اتنے اقتدار والی تے اس ویلے ذرا سوچ لیا کرو کہ تسی جناب کس نازک جگہ تے بیٹھے ہو. میں نے اچھی طرح یاد ہے کہ جنرل اسلم بیگ نے کوئی جہاد کی گل کی, پتہ نہیں کہ کوئی مسلمانوں کی عظمت رفتہ نو بحال کرنے کی گل کی تے بابا جی اس ٹائم بیٹھے ہوئے سن پڑھا رہے سن. کہتے ہیں یار میں نے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ سارے یہ ذمہ دار جس ٹائم سربراہ ہوتے ہیں عہدے تے ہوتے ہیں انہوں نے یہ جہاد ادو یاد کیوں نہیں آتا جو لے جاتے ہیں انہوں نے ساری گلیں یاد آ جاتی ہیں. اس واسطے اسی کہنے ہیں جب سب سے بیٹھے ہو نا یہ گلیں ادو ہی یاد کریا کرو. باقی رہی گل حضور دے دین دی انہیں سدا رہنا انشاءاللہ. باقی رہی پاکستان دی گل انہیں حضور دے کلمے دی برکت نال سدا رہنا انشاءاللہ. انہیں دشمن ذلیل ہون گے انشاءاللہ. انہیں نظریات دے دشمن بھی ذلیل ہون گے, انہیں سرحدوں دے دشمن بھی ذلیل ہون گے انشاءاللہ. انشاءاللہ پاکستان میں قیامت تک رہنا ہے انشاءاللہ. پاکستان کا مطلب کیا کہ جاگ اٹھے مہربانی فرماؤ اپنے رویے تے غور کرو, اپنے طریقے تے غور کرو اور ہر بندہ اچھا جی اللہ او شعر پڑھتے تھے سید زین الحسن شاہ صاحب اللہ کہتے ہوتے ہیں کہ جو مجھ پہ گزری کچھ میں ہی جانتا ہوں, دنیا تو لطف لے گئی میرے واقعات. یہ تو جنہوں نے گزر لیے پتہ انہوں نے صرف واقعات سنن تے سانو نہیں خوش ہونا چاہیے, انہاں واقعات تو سبق بھی لینا چاہیے. سمجھ آئیے کہ ساڈے تے کوئی اوکھا ویلا نہیں آیا. بابا جی تو کسی پوچھا سی تسی سیاست وچ کیوں آئے ہو؟ فرمایا اس واسطے آئے ہیں تاکہ تسی حضور کی شرمندہ نہ ہو. جب قبر و حشر وچ حضور دا سامنا ہوے تسی آکھو حضور مولوی آئے سن, انہوں نے آخیا سی حضور دے دین نو تخت لے آن واسطے سرکار دے دین واسطے ایک پرچی چاہیے. سرکار انہاں منگی پرچی سی اور جان بھی منگدے سی تواڈے نام دے او بھی دے چکے. اج تھوڑی سی سبزی نو دے کے آخیا مال پینٹ سے تعلق نہیں ہے گلا جھیمنے کے لیے. میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں سید کی بات کرنے کا پھر رحمت اللہ تعالیٰ نے ساری رات سید کو جب اس دنیا نہ آگے ہو جس ویلے اتنی چکے میں جناب پاس ہوتا جانا ہے سید سیدھے میں جناب نمک کے بیچارہ بک بھر کے لایا جانا ہے. پھر ہاتھوں سے پیروں دیا دلیا دیا ساری رات چھوٹے تو جلا جلا کے تکلیفاں دے دے گیا. کہنے میں سارے نال گل جاؤ آپ برادر تانوں پتہ نہیں میں حسینی ہوں, میں حسین کی اولاد ہوں. حسینی نکلے نہیں ہوتے سویرے جناب یارا مراد آباد دے چاؤں کے اندر پھانسی گھاٹ چھٹا کے سید لے جانے آئے. پھانسی گھاٹ ہو جا رہے کلیاں سڑیاں ہوئی ہاتھ چھڑے ہوئے جناب چار اطراف کو دشمن فوجی جناب یارا نے فوجیاں کے خنجر لگے ہوئے اور اتنا لے کے چل رہے ہیں. سید بڑی شان دے نال سید بڑے مقام دے نال پڑھتا جا رہا ہے.
بس رسول اللہ پرچی بھی دین واسطے انشاءاللہ بلکہ وہ سارا ایک پہلی نعرہ لا رہا سی کہ بڑا مشہور بھی ہویا کہ نعرہ بھی لبیک دا تے ووٹ بھی لبیک دا نعرہ بھی لبیک دا تے ووٹ بھی لبیک جان بھی ساڈا مال بھی لبیک تے تسی سارے حضرات نے بھاویں بلدیاتی الیکشن ہون بھاویں صوبائی ہون قومی ہون ساڈی پرچی حضور دے دین واسطے انشاءاللہ کریٹ تے مہر لا کے اسی دسنا ہے برادری اعظم بعد وچ قومیت بعد وچ حضور دا دین سب تو پہلے انشاءاللہ اکی بات انشاءاللہ اور وقت بڑا جلدی آنا لگا انشاءاللہ پاکستان کے تخت حضور دا دین ہونے انشاءاللہ اور تانوں ایک اور چیز دسیے کہ تواڈی ساری سارے دی عزت حضور دی عزت ہوئے لکھ تواڈے ساڈے تے پابندیاں ہون لکھ گلاں ہون میں ذمہ داران نوں بھی عہدیداران تے کارکنان نوں بھی آکھاں گا حضور دی عزت تے کدی سودے بازی نہ کرے کدی کمپرومائز نہ کرے نعرہ ہے اپنی نسلاں نوں بھی سکھانا ہے من سب نبیاں من سب نبیاں من سب نبیاں اس واسطے اگر کوئی سلمان تاثیر والے راہ تے چلن دی گل کرے گا وہ ایک ادھا ہوئے گا لکھاں کروڑا اس تے ہر بندہ ممتاز قادری والے راہ تے چلنا چاہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جب تک سورج چاند رہے گا جرت و بہادری اس واسطے 4 جنوری کو حضور دے غلاماں نے جا کے نبی صاحب کو سلام کر کے آکھیا ہے کہ غازی اسی تینوں بھولے نہیں بے شک میں رائٹ صاحب دس رہے سن کہ اسی گئے ہیں جناب جا کے اوتھے اسی غازی صاحب کو سلام پیش کیتا ہے تاکہ ساڈی اولاداں کو بھی پتہ لگے کہ جناب اسی غازی نال کھڑے بے شک پکی بات ہے اس واسطے ایک جواب آئے گا ایک جواب آئے گا پیارے 35 بندے جنہوں نے ود ود کے جانا دیتی ہیں یار گولیاں چل رہی ہوں ایک گولی کوئی ہوائی فائر کرے نا تو مجمع نہیں لگتا اے حضور دا پیار ہی تے ہے یار 35 بندے شہید ہوئے پہ اور باقی سینے کھول کے اور اگے جا رہے اسی بھی حاضر ہوں آ جاؤ اسی واسطے تے جناب منظر بدل گئے ماحول بدل گئے جو لاشاں گراندے نے لاش چک کے جناب اعلیٰ اور رکھ کے کنٹینر تے پھر واپس آ جاتا ہے پہلے نالوں زیادہ پاور نال یار گولیاں دی تڑتڑاہٹ وچ نچ نچ کے لبیک دے نعرے لا رہے ہوئے کہ ایویں نہیں لگدے بابا جی فرماندے سن گل وچ ہو سبحان اللہ اللہ تعالی سلامت رکھے بڑی تعداد ہے میرے بچے بیٹھے نے جوان بیٹھے نے بزرگ بیٹھے نے سارے لوگ جو مرضی آکھن گلاں کرن تانے مارن جھلا آکھن پاگل آکھن کملا آکھن کوئی مسئلہ نہیں گل حضور دی ہونی گل حضور دی ہونی ہے تے نعرہ لبیک دا ہونا ہے پاکستان میں نظام مصطفیٰ لیان دی جدوجہد ہونی ہے جو مرضی دنیا گلا کرے میں بندہ کہتا ہم مولوی کے پیچھے چلیں ہن تسی چاہتے ہو اسی مولوی کے پیچھے چلیے میں کہ سبحان اللہ اچھا جی مولوی پیچھے چل رہی ہے میں کہ یار سرداری پیچھے ٹرتے ہیں کسی میں شرم نہیں آئی میاں نواز شریف پیچھے ٹرتے ہیں شرم نہیں آئی خان صاحب پیچھے ٹرتے ہیں شرم نہیں آئی الطاف پیچھے ٹرتے ہیں شرم نہیں آئی جڑے رسول اللہ دی گل کردے نے انہاں دے پیچھے شرم آئی جڑے حضور دے دین دی گل کردے نے انہاں دے پیچھے ٹرتے ہیں باقی رہی گل میرے بابے دی میرے بابا جی نے 3 دن جے میں بیٹھ کے ویل چیئر تے حضور دی عزت تے پیراں دے پیر بیٹھ بیٹھ کے اتنے سوچ گئے نے ورم آ گئی ہے لیکن بابے دے چہرے تے وہی مسکراہٹ رہی ہے تے اج اسے قربانیاں دی برکت ہے
ایتھے سارے بل واسطہ یا بلا واسطہ اسی بابے دے شاگرد ہاں تسی آکھو گے اسی تے نہیں تو ہوے گا میں کہنا جہدے کولو ایک لفظ بھی پڑھو استاد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تے بابے نے بچے بچے نو حدیث یاد کرائی ہے من سب نبیاں جنوں جنوں یاد ہے ہاتھ کھڑا کرے من سب نبیاں جنوں جنوں یہ یاد ہے وہ بابا جی دے شاگرد ہے سانو ساڈے استاد ساڈے مرشد جو سکھا کے گئے نے اسی آخر دم تک تے پہرا دینا انشاءاللہ خدا دے واسطے ایک بار آجا ایک چلے جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ رسول یہ سلام